قربانی کے حوالے سے قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها ولکن ینالہ التقوی، یعنی اللہ تعالیٰ تک قربانی سے نہ اس کا گوشت پہنچے گا نہ اس کا خون پہنچے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تک قربانی کی کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تقوی الہی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها، نہ خون پہنچے گا نہ اس کا گوشت پہنچے گا، اللہ تعالیٰ تک صرف اور صرف تقوی الہی پہنچتا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی فعل قبول کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف متقی افراد سے قبول کرتا ہے، کوئی عام افراد سے کوئی فعل جس طرح قبول ہونا چاہیے ویسے قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کوئی فعل انجام دے، تقوی کے ساتھ اس فعل کو انجام دے، تو وہ فعل مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا۔ لیکن اگر اس فعل کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانا ہے تو اس فعل میں تقوی کے ساتھ ساتھ خود فرد بھی متقی ہونا چاہیے، اس فعل کو بجا لانے والا شخص بھی متقی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں آپس میں مل کر جب ایک فعل انجام پائے گا، جب شخص متقی ہوگا، جب وہ فعل جو انجام دیا جا رہا ہے اس کے اندر تقوی الہی کو مراعات کیا جائے گا، تو اس وقت وہ فعل قبول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر فعل کو اپنی بارگاہ میں نائل ہونے نہیں دیتا، بلکہ وہ فعل جو مکمل ہو، جس کے اندر ذرہ برابر بھی خرابی اور گندگی اور ذرہ برابر بھی مشکل پائی نہ جائے، وہ فعل اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ باقی افعال شاید قبول ہو لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تک کوئی فعل کو پہنچانا ہے تو فعل بھی تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس فعل کا فاعل بھی، اس فعل کا انجام دینے والا بھی متقی ہونا چاہیے، اس وقت وہ فعل اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فالنہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آئے وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنے امور کی بنا جو ہے وہ تقوی پر رکھی ہے، تقوی الہی پر رکھی ہے، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنے امور کی بنیاد جو ہے کسی کھائی کے پاس بنا رکھی ہے، کہ جیسے ہی وہ امور، وہ بنا کھائی میں گرتی ہے تو وہ بنا گرنے کے ساتھ ساتھ اس بنا کے مالک کو، اس فعل کے انجام دینے والے کو بھی اپنے ساتھ کھائی میں لے کے جاتی ہے۔ ان دو میں سے کون سا فعل بہتر ہے؟ آیا تقوی کے ساتھ فعل انجام جو دیا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ فعل جو کھائی کے پاس اس کی بنا رکھی جائے وہ فعل بہتر ہے؟ قطعاً وہ فعل بہتر ہے جو تقوی الہی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ لہٰذا جو چیز، جو فعل، جو امور انسان انجام دیتا ہے، ان تمام امور میں ایک ظاہر کے ساتھ ساتھ اس فعل، اس امر کا ایک باطن بھی ہوتا ہے، اس فعل اور اس امر کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے، اور اس فعل اور اس امر کی حقیقت جب تقوی کے ساتھ انجام دی جائے، اگر قربانی کو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے تو وہ فعل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ینالہ التقوی، تقوی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا انسان جو بھی فعل انجام دے، اگر اس کے اندر تقوی الہی کو مراد کیا جائے گا تو وہ فعل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا، وإلا وہ فعل قبول ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح تمام مناسک حج، تمام حج کے افعال اور جو امور انجام دیے جاتے ہیں، ان تمام امور میں تقوی الہی شرط ہے۔ اگر انسان تقوی کے ساتھ کسی فعل کو انجام دے گا تو وہ فعل قبول ہوگا، وإلا وہ قبول ہونے کے مرتبے تک نہیں پہنچے گا۔ اگر انسان کسی فعل کو قصد قربت سے انجام دے تو وہ فعل بھی قربانی ہے جس کو قصد قربت سے انجام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ان الزکوۃ، ایک حدیث معصوم میں ارشاد ہوا ہے، ان الزکوۃ جعلت مع الصلاۃ قربانا لأہل الاسلام، کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر قربانی کی مقام اور منزلت دی ہے۔
یعنی جس طرح قربانی کی مقام اور منزلت ہے اسلام میں، اسی طرح زکوٰۃ اور نماز کی اسی طرح اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان امور کو تقوی الہی کے ساتھ انجام دیا جائے تو یہ امور بھی قربانی کی طرح اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں، بلکہ قربانی سے ہر وہ فعل جو تقوی الہی کے ساتھ انجام دیا جائے، ہر اس فعل میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرے گا، اس کو قربانی کی طرح اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ ان الزکوٰۃ جعلت مع الصلاۃ قربانا لأہل الاسلام، کہ زکوٰۃ کو نماز کے ہمراہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مقام دیا ہے، قربانی کی طرح اس کو ویلیو دیے، اور یہ صرف اور صرف ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، یہ ایک مثال ہے زکوٰۃ اور نماز۔ در حقیقت یہ ہے کہ جو بھی فعل تقوی الہی کے ساتھ انجام دیا جائے گا اس کا مقام اور مرتبہ قربانی کی طرح ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر انسان کوئی فعل کو تقوی الہی کے ساتھ انجام دے تو وہ قبول ہوگا، اس بغیر تقوی کے کوئی فعل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایک نقطہ جس کی طرف نہایت دقت اور اہمیت رکھتا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح ارشاد ہوا کہ تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، لیکن تقوی جو ہے ایک صفت نفسانی ہے، ایک انسان کے ساتھ جڑی ہوئی صفت ہے، اور یہ صفت نفسانی انسان سے الگ چیز نہیں ہے، انسان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خود انسان اس صفت سے جڑا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ صفت نفسانی اور انسان ایک ہی چیز ہے، لہذا تقوی ایک صفت نفسانی ہے اور یہ صفت نفسانی انسان کے ساتھ ایک ہے۔ جب تقوی اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا تو وہ صفت نفسانی کا حامل، جو صفت نفسانی کا حامل ہے وہ خود اس صفت نفسانی کے ساتھ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی چیز ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص تقوی کے ساتھ کوئی فعل کو انجام دے، کیونکہ وہ فعل اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے، تو اس فعل کا انجام دینے والا بھی اللہ تعالیٰ تک ضرور بضرور پہنچے گا۔ یہ قرآن مجید کے آیات سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے افعال میں تقوی الہی کو مراعات کرے، اپنے اندر تقوی الہی کو پیدا کرے، اور تقوی الہی کو پیدا کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب تک اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔